اچھا تو کیا ہم نے رکوع میں جاتے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جو کرتے ہیں نا ہم منع نہیں کرتے، بات کا یاد رکھیں، یہ چونکہ ہم فقہ میں اصولوں میں احناف کی پیروی کرتے ہیں اور فقہ حنفی دنیا کے 70% مسلمانوں اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اب پتہ ہے دنیا کے 70% مسلمان فقہ حنفی کے کیا ہیں؟ پیروکار اور فالوور ہیں۔ کتنے فیصد مسلمان؟ اب کوئی بندہ کر کہو جائے کہ بالکل نہیں ٹھیک ہے، نعوذ باللہ 70% مسلمانوں کو رگڑا دے رہا ہے، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیچارہ کیا کہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا دینی علوم میں دسترس نہ ہونے کی وجہ سے عمومی طور پر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے ہیں جو فقہا کے اختلاف ہیں، فقہا کے اختلاف اونچی آواز سے آمین کہنا ہے، رفع یدین کرنا ہے، یہ حلال حرام کے اختلاف نہیں، پتہ کس کے اختلاف ہیں؟ افضل اور غیر افضل کا۔ بھائی ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنے کی کیا ہے؟ افضل ہے۔ جو کرتے ہیں نا امام شافعی کے نزدیک رفع یدین کرنا افضل۔ بس میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں نے مکی مسجد اس راستے سے آنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس راستے سے آنا ہے۔ ابھی کوئی لڑنے کی بات نہیں بتایا، آپ تو مسجد ہی رہنا بھائی۔ ہمارے یہاں تو جماعت ایک مرتبہ گئی نا سہنسان، تو وہاں کوئی بھائی نئے نئے کیا کہتے ہیں انہیں دین کا جذبہ چڑھا تھا، تو انہوں نے کہا بات شروع کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے کوٹا سے سرودا کی جماعت گئی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو جی پہلے یہ فیصلہ کریں گے تراویح 8 یا 20 ہے۔ ہمارے تو جماعت اور اللہ نے بڑا ملکہ دیا، پتہ ہے ملکہ کیسے آتا ہے؟ رگڑا کھانے سے۔ ہر بندے سے ملے ہوئے تو پتا وہ امیر صاحب کو اندازہ ہوگا کہ بندہ ویسے ہی عوام ہے، ویسے خود پڑھی نہ ہمیں پڑھنے دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ مان حلالی رشتوں کے ڈھیر۔ ٹھیک ہے نا، یہ حلالی میں نے کہہ دی باقی خود آپ نے ٹھیک کر لینا۔ ٹھیک ہے، اتنا خود پڑھنی نہ ہمیں پڑھنے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو امیر صاحب اللہ نے جزا کرنا پڑا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ تو رہے ہیں نا، جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ بھی، تو ہم کیوں نہ ان بندوں کو لائیں جو بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے یعنی ہم کیوں نہ ان بندوں کو لائیں جو بالکل نہیں پڑھ۔ یہ رفع یدین کرنا نہ کرنا یہ حلال حرام کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے افضل ہو گیا افضل ہونے کا۔ ہمارا ناف کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہ کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا ابھی نہیں، افضل امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، یہ کیسے ہو سکتا اپنی طرف سے کہہ دیں؟ میں آپ کو 2 یا 3 حدیثیں بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدنا ابوبکر کے ساتھ، سیدنا عمر کے ساتھ نمازیں پڑھی، یہ حضرات صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسری دلیل، اچھا ہمارے یہاں جو حدیث کی کتاب اس کے لیے کم از کم جو ہے نا 200 سے زیادہ احادیث ہیں۔ اس طرح رفع کرنے کی بہت ساری احادیث ہیں، اس طرح رفع چھوڑنے کی بہت ساری احادیث، 200 سے زیادہ احادیث ہیں۔ یہ اچھا ایک اور بات، ہمارے گھر کوئی بخاری مسلم میں ہے یعنی بھائی حدیث کے اوپر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لازمی اور ضروری ہے۔ کسی کتاب کا نام لینا، کسی کتاب میں ہوتا بھی مان سکتے ہیں غلط بات، یہ ایک قسم کا انکار حدیث ہوتا ہے۔ صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے عزت شرف کی بات نہیں۔ احادیث کی کتابوں میں 200 سے زیادہ احادیث ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں فقہاء کے صحابہ کرام کے اقوال ہیں، آثار ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بندے نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثابت ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں میں صحاح 6 کہا جاتا ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابیں جن میں علماء کی یہ کیا کہتے ہیں رائے کہ بالکل صحیح حدیث ہیں، ان میں ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے سنن نسائی۔ کیا نام ہے؟ سنن نسائی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب رکوع کے مسائل بیان کیے نا، انہوں نے باقاعدہ ایک ہیڈنگ دی، ایک باب باندھا ہے۔ پہلے انہوں نے حدیث لائی ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آخر میں ہمارے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب کوئی محدث
کوئی حدیث آخر میں لاتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی خلاصہ یہ ہے، یہ زیادہ افضل ہے. خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے اور یہ زیادہ افضل ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے سنن نسائی میں باقاعدہ باب باندھا ہے. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے حدیثیں کیا لائی ہیں؟ رفع یدین کرنا ہے. پھر حدیث کیا لائی؟ باب ترک ذالک، باب ترک ذالک کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہ کرنا. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے محدث ہیں. پھر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایک مرتبہ، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب سارے صحابہ کرام تھے. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا بالکل آپ بتائیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ دینی پیشوا ہیں، آپ بتائیں. وہ اٹھے، انہوں نے نماز شروع کی. صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ویسے بتا دیا ہے، لیکن ایک بات پکی یاد رکھیں، یہ باعث نزاع بات، لڑائی جھگڑے کی بات آپ کی خدمت میں بڑا ادب سے گزارش ہے. ہمارے جتنے اہل حدیث بھائیوں کی خدمت میں بڑا ادب سے گزارش، خدا کے لیے لوگوں کو مسجد میں نہ آئیں، ایسی باتیں کر کے لوگوں کو متنفر. اب یقین مانے کئی لوگوں نے نمازیں اس وجہ سے چھوڑی، یار کیا کریں، فلاں کہتا ہے نماز ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ علماء کے کام ہے، جن لوگوں نے پورا مطالعہ کیا تو ان کے کام ہے. تو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ نماز کا چوتھا فرض جو نماز کے اندر ہے، نماز کا چوتھا رکن رکوع. رکوع کے مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، انشاءاللہ زندگی رہی. اگلے جمعہ کو آپ کی دعا سے ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ سجدہ کے مسائل. نماز کے اندر سجدہ کے مسائل انشاءاللہ ہمیں بیان